بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعلی ڈگری کیس میں جسٹس جہانگیری کو جسٹس ڈوگر اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک اور جج جو ابھی مستقل نہیں ہوئے، اعظم خان، انہوں نے ان کو کام سے روک دیا تھا۔ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے، آئینی بینچ کی طرف سے ان کو بحال کر دیا گیا، ان کی جوڈیشل پاور کو بحال کیا گیا ہے۔ جن ججوں نے جہانگیری کو بحال کیا ہے وہ بھی اسی قبیل کے جج ہیں جس قبیل کے جسٹس ڈوگر ہیں، اور جس طرح کے اعظم خان اور دیگر ان کے ساتھی ہیں جن کو ادھر سے ادھر سے ٹرانسفر کر کے اور پروموٹ کر کے وہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایسے فیصلے ہی لینے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ آج کی سماعت 5 رکنی بینچ کے اندر ہوتی ہے جس کی سربراہی امین الدین صاحب کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مندو خیل صاحب، اور ساتھ ان کے تھے محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، اور 5ویں جج تھے شاہد بلال حسن۔ حیران کن امر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری، طارق محمود جہانگیری، وہ تو ایک سائل کی حیثیت سے وہاں پہ گئے تھے، ان کے ساتھ دیگر جج صاحبان بھی موجود تھے، وہی دیگر 4 جج صاحبان جنہوں نے مل کے 5 ججوں نے جس طرح سے سپریم کورٹ میں جسٹس ڈوگر کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ جہانگیری سائل کے طور پر اور دیگر 4 جج صاحبان اس سماعت کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اپنی عدالتیں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ تھے محسن اختر کیانی، اور آپ کو پتہ ہے کہ محسن اختر کیانی اگر یہ 26 آئینی ترمیم نہ ہوتی تو وہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہونے تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو اس رجیم نے تلپٹ کر کے رکھ دیا، محسن اختر کیانی صاحب کو دور رکھنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ قاضی فائزہ کو بھی نوازا جانا تھا لیکن وہ تو نہیں نوازے گئے، لیکن جس طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کیا جانا تھا اس طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا۔ محسن اختر کیانی صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہونے تھے۔ بہرحال جناب سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے وہاں پہ لے جایا گیا، یہ یہاں پہ 15ویں نمبر پر تھے اور وہاں پہ پہلے نمبر پر آ گئے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جیسے جہانگیری اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے محسن اختر کیانی موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ بابر ستار بھی تھے، اور اعجاز اسحاق بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور 5ویں ان کی ساتھی جج رفعت سمن امتیاز بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ ایک جہانگیری اور 4 ساتھی جج جنہوں نے ڈوگر صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ میں ہی ریٹ دائر کر رکھی ہے، لیکن اس پر کب فیصلہ آتا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج کی سماعت بڑی دلچسپ تھی، وہاں پہ ایک ایک چیز کو منیر ملک کی طرف سے ججوں کے سامنے رکھا گیا۔ 5 جج صاحبان درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے جناب امین الدین صاحب، اور ان کی باڈی لینگویج سے نہیں لگتا تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ ان کو کوئی ریلیف دے دیں گے۔ ان کو بتایا گیا، بینچ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے ابھی درخواست پر اعتراضات موجود تھے، لیکن اس پر فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ ان ججوں کی طرف سے بڑے غور سے، بڑے دھیان سے ان کی منیر ملک کی بات سنی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ منیر ملک صاحب کی طرف سے جتنا بھی جس طرح بھی دلائل دیے جانے تھے انہوں نے ٹھوس دلائل دیے۔ آخر کار یہ ہوا کہ جج صاحبان اس کیس کو کل تک تاریخ ڈال کر جانے لگے، تو منیر ملک صاحب کی طرف سے تھوڑی سی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے غصے سے تو نہیں کہا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ بینچ اٹھ کے جا رہا ہے، ان کو بحال کیے بغیر، ان کی سسپینشن کو ختم کیے بغیر جا رہے ہیں۔ تو ججوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہاں کل دیکھ لیں گے، لیکن اس پر منیر ملک صاحب کی طرف سے کہا گیا یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے روز فائنل ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی دیا جا سکتا ہے جس طرح سے ان کے مخالفین کو ڈوگر صاحب کی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بھی کچھ باتیں کی جس پر بینچ کی طرف سے جسٹس جہانگیری کی سسپینشن ختم کر دی گئی اور ان کو بحال کر دیا گیا۔ کل پھر اس کیس کی سماعت ہوگی۔ تو بات ہم نے یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ان ججوں پر، ان 5 ججوں پر آج کی رات کتنی بھاری گزرتی ہے، اور یہ بھی کچھ متعلقہ رپورٹرز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جسٹس ڈوگر کی بھی کھنچائی ہو رہی ہے۔ کہاں سے کھنچائی ہو رہی ہے؟ اوپر سے کھنچائی ہو رہی ہے جو ان کو ایسے کاموں کے لیے یہاں پہ لائے تھے، جیسا کہ جسٹس جہانگیری کو معطل کرنا، ان کو کام سے روکنا۔ ڈوگر صاحب کی کھنچائی اس لیے ہو رہی کہ آپ نے اتنا کچا فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھر سے بحال کر دیا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ 4 ججوں کی طرف سے جسٹس جہانگیری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، انہوں نے اپنی عدالتیں چھوڑ دیں، وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے۔ تو کیا اس سے
سے سائلوں کا نقصان ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی نقصان ہوا ہے کیونکہ جج صاحبان اپنا کام چھوڑ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اس بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ان 4 ججوں کی طرف سے جو ان کا بینچ ہے انہوں نے اپنے مقدمات کا ٹائم ایسا کر دیا تھا جو اس کیس کی سماعت کے بعد ہونا تھا، اور 4 جج صاحبان اپنی عدالت میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کیسز کی سماعت کی۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ جہانگیری صاحب کو بحال کر دیا گیا، ان کی سسپینشن، ان کو معطل کیے جانے کے آرڈر کو 1 دن کے لیے ہی صحیح ختم کیا گیا ہے۔ تو کیا انہوں نے کورٹ میں جا کے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی تھی اور پھر وہاں پہ جسٹس ڈوگر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کل دیکھنا ہے کہ وہ کاز لسٹ جاری کرتے ہیں یا پھر اسی طرح سے جس طرح سے الیکشن کمیشن آرڈرز کے باوجود بھی معاملات کو لٹکاتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا ڈوگر صاحب بھی کچھ ایسا ہی کریں گے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کو وہاں پہ لے جانے کا ان کو فائدہ کیا جو ان کو وہاں پہ لے گئے ہیں؟ لیکن قانون جاننے والے، اس پر عمل کروانے والے، وہ بھی کچھ کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے۔ تو دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں پہ کون قانون کو دیکھتا ہے، کون کسی طاقت کو ایسی کو دیکھتا ہے جس کو قانونی جواز حاصل ہو۔ لیکن یہاں پہ لاٹھی، ڈنڈا، ڈانگ، بندوق، گن چلتی ہے، مگر ہر معاملے کو گن سے، لاٹھی سے، ڈانگ سے ہانکنا بھی ناممکن ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں اصولی طور پر آگے چلنے لگ پڑتے ہیں۔ آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو سماعت ہوئی یہ کمرہ نمبر 4 عدالت کا سپریم کورٹ کا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ کمرہ نمبر 4 ہے اور چیف جسٹس کے نمبر 1 سے کافی چھوٹا ہے، تو سامنے والی رو میں بیٹھتے ہیں وکلا اور اس کے بعد پھر سائلین بیٹھتے ہیں۔ لیکن آج یہ ہوا کہ سامنے والی رو میں کہیں جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس کی سماعت سننے کے لیے آئے تھے، اور وکلا بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے وکلا بھی، ان کے وکلا بھی، اور کمرہ کہا جاتا ہے کہ وکلا سے، ججوں سے اور دیگر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں کو، صحافیوں کو اندر جانے کی جگہ ہی نہ مل سکی۔ جیسے طارق محمود جہانگیری کی بحالی میں، ان کی سسپینشن ختم کروانے میں کہا جاتا ہے کہ مندو خیل کا اور شاہد بلال حسن کا کلیدی کردار ہے، جبکہ دیگر 3 جج صاحبان جناب امین الدین خان صاحب، محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس اظہر حسن رضوی صاحب ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بہت بڑے بینیفیشری ہیں۔ ویسے تو یہ پانچوں کے پانچوں جج بینیفیشری ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ضمیر کسی جج کا جاگ جاتا ہے، تھوڑی سی انگڑائی لے لیتا ہے، اور ان میں مندو خیل بھی آج شامل ہو گئے، اور ان میں بلال حسن صاحب بھی شامل ہو گئے، شاہد بلال حسن۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔